عظمت اہل بیت عصمت الطہارت علیہ السلام، عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت ولایت، اس کو اللہ پاک نے قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ اور جب اللہ پاک کسی ہستی کی عظمت کو بیان فرماتا ہے، کسی گروہ کی عظمت کو بتاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مومن جب قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اس کے دل میں ان ہستیوں کی عظمت میں اضافہ ہو جائے اور ایمان اور عقیدے میں بالغی پیدا ہو جائے، اور ایمان اور عقیدے کے ساتھ دل مضبوط ہو جائے۔ اور جب ایمان اور عقیدہ بندے کا مضبوط ہوگا تو وہ عمل کی طرف قدم بڑھائے گا۔ تو عزیزان گرامی، جب رب سبحانہ و تعالیٰ نے امت رسول اللہ سے آئے رسالت جو ہے وہ اپنے رسول کی زبانی مانگا ہے، تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ لوگوں سے حب آل رسول اور مودت فی القربا کا مطالبہ کر رہا ہے، تو کیا اللہ خود بھی ان سے محبت کرتا ہے؟ اور یہ وہ بنیادی سوال ہے۔ اگر اس مسئلے کو سمجھ لے بندہ تو پھر اس کے ایمان اور عقیدے میں اضافہ ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، مجالس حسینی کا اولین مقصد وہ یہی ہے کہ بندہ مومن اپنے ایمان میں اضافہ کرے، کیونکہ ایمان ینقص و یزید، ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مثال طور پر ایک دفعہ آپ نے ڈال دی اپنے دل میں تو وہ گارنٹی ہو گئی، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے۔ تو سال میں آغاز اسلامی سال میں ہم سب سے بڑا جو کام کرتے ہیں بفیض مجالس حسینی علیہ السلام، اپنے ایمان کو یا تو تازہ کر رہے ہوتے ہیں یا تو کامل کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ مجالس جو ہے یہ سال کے بعد ایک دل کو جناب عالی ضم آلود دل کو، گناہوں سے معمور دل کو پاک و پاکیزہ کرنا مقصود ہے۔ دل پاک ہوں گے تو پاکوں کی محبت بھی آئے گی۔ دل ناپاک ہوگا، دل ضم آلود ہوگا تو پھر یہ محبت ہرگز دل کو نہیں چھوئے گی۔ یہ محبت اہل بیت پاکیزہ ظرف کی امانت ہے، نجس الولادہ اور نجس خصوصیات اور خاصیت والوں سے یہ دور ہے جیسے اہل بیت دور ہے۔ تو بزرگان اکرام عزیزان محترم، سوال یہ ہے کہ کیا رب خود بھی ان سے محبت اور مودت فرماتا ہے کہ بندوں کو حکم دے رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے خود اعلان فرمایا ہے، اے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے اہل ایمان تم وہ بات کرتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اے لم تقولون، تم وہ قول کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون، جسے تم کرتے نہیں ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اس آیت کا منطق یہ ہے، مفہوم یہ ہے، مالک یہ کہہ رہا ہے ہم مودت فی القربا پہلے خود کرتے ہیں پھر تم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم مودت فی القربا کا اظہار پہلے خود کرتے ہیں پھر تم سے مطالبہ ہو رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، رب سبحانہ و تعالیٰ نے عظمت محمد و آل محمد علیہ السلام خود کر کے دکھایا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ محبت کرنی ہے تو اس طرح سے کرنی ہے، ذکر آل رسول کو کرنا ہے اس طرح سے کرنا ہے۔ اور اس کا ایک مظاہرہ محبت اہل بیت کا جو رب خود کرتا ہے وہ ہے کہ قرآن نے اعلان کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا انسانوں کو،
اہل ایمان کو حکم دیا اور فرض کرا دیا کہ جب بھی میری نماز پڑھو نماز کا حسن ختام آل محمد پر درود سے کرو. یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس حکم پر اللہ سب سے پہلے خود عامل ہے. لہذا کہا ان اللہ و ملائکتہ، پہلے ہم خود درود پڑھتے ہیں، پھر ہمارے قرب جوار میں رہنے والے ملکوتی مخلوق فرشتے اور ملائکہ درود پڑھتے ہیں، پھر جا کر تمہیں یہ نصیبیں ہم نے دے دی ہے کہ تم بھی ہماری معیت میں درود پڑھو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ صاحب درود ہیں، صاحب سلام ہیں، اور یہ سلام کا سلسلہ جناب علی رب سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی ہے. ایک روایت جو ہے وہ پیش کروں اسی حوالے سے کہ اللہ کے پاک رسول ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے تو منبر نبوی پر آپ کا نزول الاجلال ہوا. وہ اس طرح سے جب آپ نے پہلی سینے پر اپنے قدم مبارک رکھے تو آپ نے آمین کہہ دیا. یہ شیعہ سنی سب کتابوں متفق علیہ حدیث پیش کر رہا ہوں. دوسرے سینے پر پائے مبارک رکھا پھر آمین کہا. تیسرے سینے پر پاؤں رکھا پھر آمین کہا اور پھر بیٹھ گئے. اب ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ، نہ ہم نے کوئی بات سنی ہے کسی کو آپ سے گفتگو کرتے ہوئے سنی ہے، نہ مجمع میں سے کسی نے کوئی دعا کی ہے کہ لما امنت، امنت کیوں آپ نے آمین کہا، یعنی آپ کے آمین کہنے کی کیا وجہ ہے. ہم نے نہ کسی کو دیکھا ہے نہ کسی کو سنا ہے، نہ مجمع سے کسی نے کوئی دعا کی ہے، آپ اچانک 3 دفعہ آپ نے آمین کہا ہے. تو عزیزان گرامی، اللہ کے پاک رسول نے فرمایا کہ جب میں اس منبر پہ جناب علی نزول کرنے والا تھا تو پہلا جو قدم رکھا تو جبریل امین نازل ہوئے. جبریل امین نازل ہوئے. تو دیکھیں جبریل امین جو ہے وہ ملکوتی مخلوق ہے، وہ عرشی مخلوق ہے، وہ حقیقت نور سے، ان کا تعلق نور سے، نورانی مخلوق ہے. فرشتے نورانی مخلوق ہے، سب کا اتفاق ہے، نوری مخلوق ہے، فرشتوں کا سردار ہے، سید ہے. اس کو صحابہ نہیں دیکھ پاتے، صحابہ کرام نہیں دیکھ پاتے. اور جب بھی رسول پاک پر وحی ہوتی تھی تو کچھ آثار ہوتے تھے، ان آثار سے یہ اندازہ تو لگایا جا سکتا تھا کہ جبریل آئے ہیں اور نزول وحی کا کوئی سلسلہ جاری ہے. یعنی اندازہ لگا سکتا ہے، کیونکہ ایک کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جاتی تھی حضور پر کہ جس کی وجہ سے اہل دل اندازہ کر لیتے تھے. ہر بندہ کو بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا، اہل دل اندازہ کر لیتے تھے کہ آپ پر وحی کے آثار. اور میں قربان جاؤں سرکار مولا امیر کائنات علیہ السلام پر، اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ، جس کے بارے میں یہ نابع المعدہ سوال محرقہ دونوں میں ہمارے بزرگ احسن کتابیں ہیں موجود ہے. اللہ کے پاک رسول نے مولا علی سے کہا یا علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ترى الا انك لا نبی. یعنی کوئی صحابی رسول پاک پر کب وحی ہو رہی ہے اور کیا وحی ہو رہی ہے اور کون وحی لے کے آ رہا ہے اس سے واقف نہیں ہے، وہ بے خبر ہے. اگر خبر ہے تو رسول کو ہے یا علی کو ہے؟ یا علی. کیوں؟ کیونکہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ ہے. علی کا مقام رسول سے موسیٰ و ہارون والا ہے، کیونکہ ہارون علیہ السلام کار رسالت میں موسیٰ کے شریک تھے. تو جیسے جبرائیل علیہ السلام موسیٰ پر نازل ہوتے تھے ہارون کو بھی پتہ چل جاتا تھا، ہارون شریک کار رسالت تھے موسیٰ کے. اسی طرح سے جب اللہ کے پاک رسول نے فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع، اے علی آپ اسی طرح سے سنتے ہیں جبریل کو جس طرح سے میں سنتا ہوں، وَأَنَّكَ تَرَى مَا أَرَى، اور آپ اسی طرح سے جبریل کو دیکھتے ہیں جس طرح سے میں دیکھتا ہوں، مگر میرے بعد نبی نہیں ہے. یہ مقصد تفسیر فرمائے نبوت میرے ساتھ خاص ہے اور میں خاتم النبیون ہوں، اور
مجھ سے نبوت کا خاتمہ ہے اور آپ سے ولایت کا آغاز ہے، آپ سے ولایت کا آغاز ہے۔ یہ کیفیت جو رسول پاک کی جو ہے نا وہ عام افراد اہل دل جو ہے وہ سمجھ سکتے تھے کہ اب کوئی جبریل آیا ہے، کوئی وحی نازل ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے خاص کیفیت پڑتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جبریل آئے تھے تو پہلے جنہیں پہ قدم رکھا تو جبریل نے دعا کی ہے، جبریل علیہ السلام نے دعا کی، دعا یہ کی ہے کہ بدبخت ہے وہ انسان یا تبا لہو، اس شخص کے نابودی اور ہلاکت ہو۔ جبریل آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے بار الہ، اس شخص کے لیے نابودی اور ہلاکت ہو جس کے سامنے مصطفیٰ کا نام ذکر کیا جائے اور اس پر درود و سلام نہ پڑے۔ اللہم صلی علی محمد جی، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے، اس شخص میں کوئی ایمان نہیں ہے، اس شخص میں کوئی عقیدہ نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے مصطفیٰ کا اور گروہ میں شامل ہے ابو جہل کے، جو مصطفیٰ پہ درود نہیں پڑھتا۔ یہ حق مودت ہے مصطفیٰ علیہ وسلم پہ جو درود پڑھے۔ اور فرمایا کہ دوسرے زینے پر جب پاؤں رکھا تو پھر جبریل نے ایک اور دعا کی۔ یہ دعا عام ایک دعا ہے اور بہت ہی جو ہے تکان دہندہ ہے اور خبردار کرنے والی دعا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، اس شخص کے لیے تو ہلاکت لکھ دے، اس شخص کو تو ہلاک کر دے، اس کی بربادی ہو جائے، اس کا کچھ نہ رہے، جو اپنے والدین کو پائے لیکن ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے۔ اس شخص کے لیے ہلاکت ہو مالک جو اپنے والدین کو پاتا ہے، اپنی زندگی میں والدین حیات سے ہیں لیکن ان کی خدمت کر کے بدبخت آدمی جنت کو نہیں کما سکتا۔ تو اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہے؟ والدین حیات ہے اور ان کی خدمت نہیں کر پا رہا۔ تو میں نے کہا آمین ہے، درود نہ پڑھنے والا بدبخت، رسول نے کہا آمین، والدین کی خدمت نہ کرنے والا بدبخت بدنصیب، رسول نے فرمایا آمین۔ اور آخری جو ہے زینے پر جو پاؤں رکھا تو جبریل نے پھر دعا کی، پروردگارا وہ اس شخص کو بھی ہلاکت ہو، وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جو ماہ مبارک رمضان کو پائے لیکن بخشا نہ جائے، بخشا نہ جائے۔ تو حضرات گرامی، حضور نے فرمایا آمین۔ تو دیکھیں یہ تینوں دعائیں ہیں، ظاہر میں دعا ہے لیکن اندر سے بد دعا ہے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ جو تین عظیم نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے، ذکر رسول ہو درود نہ پڑھے، والدین موجود ہو خدمت نہ کرے، بخشش کے ایام آئے اس سے استفادہ نہ کرے۔ تو سب سے پہلی جو فضیلت اور نعمت ہے وہ یہی ہے کہ اپنا رشتہ آل رسول سے جوڑ کے رکھو۔ آل رسول سے رشتہ جوڑنے کا سب سے آسان طریقہ، جس میں نہ کوئی خرچ ہے، جس میں نہ کوئی زحمت ہے، جس میں نہ کوئی تکلیف ہے، اور وہ ہے بھی سب سے بڑی عبادت، وہ درود پاک پڑھنا۔ تو اللہ کے پاک رسول نے اللہ کے فرامین لوگوں تک پہنچائے کہ اللہ آل رسول سے اور ان کی اولاد سے اللہ خود محبت کرتا ہے۔ سب سے پہلا محب، سب سے بڑا محب تو اللہ کی ذات ہے ان ہستیوں کے۔ ہاں جی، اب عجیب جو ہے وہ مسلمانوں کا طرز فکر رہا رسول کے بارے میں۔ اللہ نے جن کی محبت کے قصیدے قرآن میں لکھے تھے ان سے دشمنی رکھی، اور امیہ نے جن سے دشمنی رکھی، مسلمانوں نے انہی سے دشمنی رکھی۔ یعنی اللہ کی بات چھوڑی، امیہ کی بات، آل امیہ کی بات پر مسلمان اکٹھے ہو گئے، اولاد رسول کو جو ہے جناب ان کے مقامات سے، ان کے عظمتوں سے گرانے لگے۔ تو حضرت مالک نے تو جناب آل رسول کو عرش پہ بٹھایا ہوا ہے، وہ تو ان کو عرش پہ بلا رہا ہے، وہ فرش پہ کیسے آ سکتے ہیں؟ فرشی لوگ ان کو کیسے گرا سکتے ہیں جن کو اللہ نے عرش پہ بلایا ہو، عرش کی زینت قرار دی ہو۔ ایک دفعہ یہ روایت میں ہے کہ مسجد نبوی میں کھچا کھچ اصحاب سے بھری ہوئی مجمع ہے، اور شہزادہ امام سید الشہداء حسین بن علی علیہ السلام
صلی اللہ علیہ وسلم، پاک امام جو ہے وہ 5 سال کے ہیں، صرف 5 سال کے ہیں، اور اس دروازے سے وارد ہوتے ہیں جو دروازہ آل رسول کے اللہ نے کھول کے رکھا ہے، یہ جب چاہے آئے گا۔ کل پیر صاحب نماز کے بعد وہ بات ہو رہی تھی کہ کتنے سال کے بچے مسجد میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے، اس پر باتیں ہو رہی تھی ہیں۔ دیکھیں مسجد کی اپنا تقدس ہے، مسجد کے اپنے معاملات ہیں، تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو آل رسول کا جو دروازہ ہے وہ 24 گھنٹے اللہ پاک نے مسجد سے کھلا رکھا، کیونکہ آل رسول کا تعلق طہارت سے ہے، وہاں پر نجاست طہارت کا کوئی سوال نہیں ہے، بلکہ میں عرض کروں گا آل رسول کا دروازہ اس لیے کھلا رکھا ہے مسجد کی پاکیزگی اور طہارت کو معراج حاصل ہو جائے، مسجد کی طہارت اور پاکیزگی کو معراج حاصل ہو جائے، کیونکہ مسجد نبوی خوبصورت جو ہے مسجد ہے اور انتہائی مقدس مسجد ہے، جس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، کیونکہ یہ وہ مسجد ہے جس میں حسنین آیا جایا کرتے تھے، جس میں حسنین کھیلا کرتے تھے، پشت نبی پہ سواری کیا کرتے تھے۔ تو حضرات گرامی، مولا پاک جب تشریف فرما ہوئے تو اللہ کے پاک رسول نے عربی میں ان کو خوش آمدید کہا، خطبہ چھوڑ دیا، اللہ کی گفتگو چھوڑ دی، کلام خدا چھوڑ دی، اور کہا مرحبا یا زین السماء والارض، مرحبا یا ابا عبداللہ۔ یہ ابھی شہزادہ ہیں 5 سال کے، نہ آل اولاد ہے، لیکن فرما رہے ابا عبداللہ۔ یہ عربی میں عظمت کے لیے کسی کو عزت و احترام سے خطاب کرنا ہو تو کنیت سے خطاب کرتے تھے، یہ نہیں کہا مرحبا یا حسین، نے کہا ابا عبداللہ۔ رسول جس کا نام کنیت کے ساتھ احترام سے لے اسے حسین کہتے ہیں، مرحبا یا ابا عبداللہ یا زین السماء والارض، اے آسمان اور زمین کے لیے باعث زینت، آ جا اور میرے دل کو ٹھنڈ پہنچا دے۔ ایک صحابی تھا، عبید اس کا نام تھا، وہ کھڑا ہو گیا، لیکن دربار رسالت میں حلم اور علم کے سمندر رسول سامنے ہیں، تو ہر صحابی سوال کر رہا ہے، اٹھا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیف ہوا وانت زین السماء والارض، کیسے یہ شہزادہ چھوٹا سا بچہ یہ زمین و آسمان کے لیے باعث زینت ہوگا، جبکہ زمین و آسمان کے لیے باعث زینت آپ کی ہی ہستی ہے، آپ کی ہی ذات ہے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کچھ مسلمانوں کا دربار رسالت میں ہی یہ عقیدہ تھا کہ جب حسنین کی فضیلت کی بات آئے تو بہانے سے بات کو کہیں اور لے کے جائے۔ اللہ کے پاک رسول نے مسکرا کے کہا کہ کتب علی یمین العرش، یہ غیب کی خبر دی، عرش والے نے عرش کی خبر دی، کہا ارے عبید، رب سبحانہ و تعالیٰ نے عرش کے دائیں سائڈ پہ دائیں طرف لکھ دیا ہے کہ ان الحسین هو اکبر بالسماء من فی الارض، کہ حسین کی عظمت، میرے اس شہزادے کی عظمت زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں، زمین والوں سے زیادہ اس کی معرفت آسمان والے رکھتے ہیں۔ وَيُكْتَبُ عَلَى هَذَا، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ حسین مصباح ہدا وسفینۃ نجاۃ، حسین ہدایت کے چراغ بھی ہیں، نجات کی کشتی بھی ہے، امام فخر، فخر کے امام بھی ہے، امام برکت، برکت کے بھی امام ہیں، امام عزت، عزت کے بھی امام ہیں، عزت کے بھی امام ہیں۔ تو یہ 8 خصوصیات اللہ کے پاک رسول نے اس 5 سالہ اپنے شہزادے کی بیان فرمائی، جو زمین والے جن کی معرفت نہیں رکھتے، آسمان والے جن پر ہمیشہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ وزار گرامی، آل محمد سے یہ کم از کم مسلمان درود والا رشتہ نہ توڑے، کیوں؟ اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم نمازیں تو گئی۔ دیکھیں کتنا خطرناک موقع ہے، کتنا خطرناک مقام ہے کہ اگر آل رسول کو نماز سے نکال دے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم،
اگر آل ابراہیم و آل ابراہیم کے ساتھ محمد و آل محمد کا نام قرآن میں نہ لے تو متفق علیہ ہے مسلمان کی نماز نہیں ہوتی. تو کم از کم اپنی نمازوں کا حیا کر لے اور جب درود پڑھ لے تو عقیدت اور محبت سے پڑھ لے. آل محمد سے رشتہ رکھے، ان ہستیوں سے درود کا رشتہ رکھے، صلوات اور سلام کا رشتہ رکھے، تو یہ ہستیاں پھر اپنے دامن رحمت میں، دامن عزت میں، دامن علم میں، دامن وقار میں، دامن برکت میں، ہدایت کی جو ہے وہ چراغ کے تلے اور نجات کی کشتی میں سوار کرتے ہیں. اس میں کوئی جناب عالی قید نہیں ہے کہ تم کہاں سے ہو، تمہاری ایج کیا ہے، تمہارا نسب کیا ہے، تمہارا حسب کیا ہے، تمہارا رنگ کیا ہے، تمہاری زبان کیا ہے. نہیں، جو بھی آل محمد کے جو ہے صاحب درود ہو گئے، ان کو عقیدت سے جس نے درود پڑھا، عقیدت نے جس آل محمد کے ساتھ اپنی نوکری کی اور اپنی غلامی کا اعلان کیا، اس کا بیڑا پار کر لیا. آپ کربلا دیکھیں، کربلا حقیقت میں تمام خصوصیات اور خوبیوں کا مرکز اور محور ہے، اور الہی اقدار اور پیغامات اور تہذیب کا مرقع ہے کربلا معلیٰ، جہاں ہر لمحہ سید الشہداء کی تاریخ نگاروں نے ریکارڈ کی ہے، اور ان کا سلوک، ان کا طرز عمل اصحاب کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے سرداروں کے ساتھ، اہل کے ساتھ اہل والا سلوک، نااہلوں کے ساتھ نااہلوں والا سلوک، کرم والوں کا کرم کے ساتھ سلوک، ایسا سلوک. اب میں ذکر کروں گا ذکر مصیبت کے لیے آج حسین ابن علی کے شہزادے جناب سید السجاد علیہ السلام کے غلام کا، اس کا نام تھا جون، باپ کا نام تھا ہوا، اور افریقہ سے آیا تھا. سب سے پہلے غلام تھا حضرت ابو ذر غفاری کا، آل رسول کا بھی غلام تھا. وہ ابو ذر غفاری خود آل رسول کا غلام ہے، ان کے غلام تھے جناب جون علیہ السلام. افریقہ سے تھا، رنگ کالا سیاہ تھا، جسم سے وہ مخصوص بو آتی تھی، ہمیں بدبو نہیں کہوں گا، بو آتی تھی، ایک خاص ہوتی ان کے خصوصیات. اور جناب حسب و نسب تو ظاہر ہے کہ وہ غلام تھا، اور پیچھے سے ہی پکڑ کے لے آیا تھا اور گرفتار کر کے آیا تھا، اور غلام تھا. حضرت ابو ذر کے غلام تھے. جب حضرت ابو ذر علیہ السلام رضب کی طرف ہجرت کر گئے، جلاوطنی کی گئی، ان کو جلاوطن کیا گیا، انہوں نے یہ غلام امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ہدیہ کیا. یہ غلام ایسا غلام ہوتا ہے، ان کی امانت ان کے سپرد کر دی. امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو امام سید الساجدین کو ہدیہ کیا. یہ دیکھیں غلامی عمر میں گزری ہے آل رسول کی، کتنا باعظمت ہے، کتنا باشرف ہے، کتنا بانصیب ہے. تو کربلا کے میدان میں جون کے دل میں ایک بات کھٹک رہی تھی کہ نسل در نسل غلامی میں ہے، اور اب یہ موقع آیا ہے کہ سردار ایک ایک کر کے دنیا سے جا رہے ہیں، اور میری جو نسبت ہے وہ امام سے، امام زین العابدین سے، کیونکہ ان کے غلام تھے. تو کیونکہ امام بیمار تھے، اور جو یہ جانتے تھے امام بیمار ہے، جہاد ان پر فرض نہیں ہے، اور مسئلہ الہی سے امام کی شہادت منظور نہیں ہے. ظاہرہ تو ایسے ہی لگ رہا تھا جو ان کو. اب دل میں خیال آیا کہ میں اگر زندہ رہوں گا تو اس سعادت شہادت سے محروم ہو جاؤں گا. لہذا بار بار جاتا تھا سید الشہداء کے پاس، تو ان سے پہلے کوئی اور آ جاتا تھا، اور وہ جو ہے گزارش کر کے وہ مقتل کو چلا جاتا تھا، وہ شہید ہو جاتا تھا، جام شہادت پی لیتا تھا. جون ہر بار جاتے تھے، اور اب زبان پہ کیسے سردار سے گفتگو کرے، کیسے فرزند زہرا سے گفتگو کرے، بار بار جاتا تھا، زبان پہ درخواست جو ہے وہ ادا نہیں کر پاتے کہ کیسے میں اجازت پاؤں. آخر ہمت کی اور جا کر سید الشہداء کے قدموں پہ اپنے آپ کو گرا دیا، اور کہا کہ یا ابن رسول اللہ، ساری زندگی آپ کے آل کی محبت میں اور آپ کی نوکری میں جو ہے وہ میں نے بسر کی ہے، اگر اجازت ہو تو پھر مجھے بھی جو ہے کوثر سے سلسبیل اور شربت پینے کی اجازت دے دے تیرے نانا کے ہاتھوں سے. تو امام نے فرمایا کہ نہیں، تو ہمارا خدمت گزار ہے، اور بڑی عمر ہو گئی ہے تیری، یعنی عمر رسیدہ ہے، کافی 90 سال کے اوپر کے تھے، عمر رسیدہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، بزرگ ہے، تو جو ہے جناب علی ایک خاص زندگی ہمارے ساتھ گزاری ہے، لہٰذا یہ زحمت آپ نہ کریں.
تو جون نے ایک جواب دیا. ایک جواب یہ تھا کہ فرزند زہرا جب کشادگی کے ایام تھے، خوشی کے ایام تھے اور سرور اور سکون کے ایام تھے، تو آپ کے ساتھ ہی ہم رہے ہیں، ہم نے بھی زندگی اچھی بسر کی ہے اور خوبصورت زندگی بسر کی ہے، لیکن فرزند زہرا آئے یہ روا ہے، آج جب دشمن نے آپ کو یک و تنہا کر دیا ہے تو میں ایک اچھی زندگی کے لیے زندہ رہوں. فرزند زہرا یہ نہیں ہو سکتا. یہ جواب اس کا معقول تھا اور امام نے کہا ٹھیک ہے تیرا جواب ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی تو جو ہے وہ امام کی عادت کرو گے اور ادھر رہو گے. تو اب جون نے الفاظ بدلے. ہائے ہائے غلام ہو تو ایسا ہو. الفاظ بدلے، ایسا لفظ کہہ دے، ایسے جملے کہہ دیے. کہا کہ ابن رسول اللہ انی اعلم ان لونی کریہ و اسود. فرزند زہرا مجھے پتہ ہے میرا رنگ سیاہ. مجلس اسی نے کہا ہے تو ہم بھی عرض کریں گے کہ فرزند زہرا ہمارے دل سیاہ ہے گناہوں سے، ہمارے چہرے بھی سیاہ ہیں، جو ان کا ظاہر زیادہ ہمارا اندر سارا کا سیاہ ہے. فرزند زہرا ہمارے پر بھی آج نظر ہو جائے. کہا کہ مولا میرا رنگ سیاہ ہے، میرے جسم سے بو آتی ہے اور میرا حسب و نسب بھی پست ہے. بڑے بڑے تو چلے گئے نا، سرداروں کو تو آپ نے اجازت دی ہے نا، خوبصورت اصحاب کو آپ نے اجازت دی ہے، جن کا حسب و نسب بلند ہے ان سب کو آپ نے اجازت دی ہے. اب یہ جملہ کہا نا تو جون کو صحیح اپنے سینے سے لگا دیا. مولا نے اس غلام کو اپنے سینے سے لگا لیا. اتنی عزت دی ہے اس غلام کو کہ غلامی کی تاریخ فخر کرے فرزند زہرا کے اس کردار پر. جون کو بھیجا مقتل میں، جون گئے مقتل میں. ایک دفعہ آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. غلام گر گیا ہے میدان کربلا میں. اب میں یہ تاریخ نگاروں لکھا ہے مقتل میں، صاف ستھری روایت ہے اور سند والی روایت ہے. جب سید الشہداء پہنچے نا جناب جون علیہ السلام کے لاشے پر، ایسا کردار پیش کیا، ایسی محبت کا مظاہرہ کیا. فوضع رأسه على خده. امام علیہ السلام نے جون کے سیاہ چہرے کو اپنی دامن امامت میں رکھا. ایسے دامن امامت میں جون کے چہرے کو رکھا جیسے اپنے جوان علی اکبر کے چہرے کو رکھا تھا، اور ایسے خون صاف کیا جون کے چہرے انور سے جیسے علی اکبر علیہ السلام کے خون کو صاف کیا تھا. اور اس کے بعد ایک دعا کی جو خاص جون کے لیے دعا ہے، وہ دعا یہ تھی اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ واجعلہ عند جد رسول اللہ. اے اللہ اس کے چہرے کو بھی سفید کر دے، اس کی بو کو بھی خوشبو میں بدل دے، اور اس کو میرے نانا رسول کے ساتھ مشہور کر دے. تجھے اس ذکر پاک کا تصدق تمام حاضرین کی پریشانوں کو دور فرما، مالک سب کی مشکلات کو آسان فرما. بہتر بیمار کربلا تمام بیماروں کو متبسین کو حاضر میں بیمار کرام گرو میں جو بیمار ہے تمام ایک پروردگار سب کو شفا کو لیوال عطا فرما. مائے کنا بے گناہ اسروں کو رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما. گرو میں خیر برکت کا نزول فرما، آسمانی زمینی بلاؤں سب کو محفوظ فرما. عربی میں جو حضرات جائے پروردگار ان کے سفر کو بے خطر فرما، ان کے رکاوٹوں کو دور فرما، سب کو کربلا پاک نصیب فرما. ملک عزیز کی خیر فرما، مظلومین جہان کی مدد فرما، عالم کفر استکبار اور منافقین کو نسلامت فرما. مالک کائنات ولی اللہ اعظم فرزند زہرا امام پاک کے ظہور میں تاجی عطا فرما. ان کے چہرے پر ہم سب کو زیادہ نصیب فرما. بالنبی و آلہ بلند الصلوات.